قدرت ثانیہ کے سلسلے میں چند واقعات پیش کریں گے مکرم مبشر احمد شاہد صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت ثانیہ کے سلسلہ میں چند واقعات۔ جلسہ کینیڈا 8 جولائی 2012 خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے فرمایا، ذرا سنیے، کہتے ہیں کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہے کہ خلافت اب دائمی ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ یاد رکھیں، انتخابی خلافت دائمی ہونے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کیونکہ خلافت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، مجددین کی خلافت دائمی ہے۔ پھر آگے یہ حدیث پڑھتے ہیں خلیفہ مسرور صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی ایسی توجیہ نکالنا نہ صرف غلط بلکہ عقل، فرمودات نبوی اور واقعات کے بھی خلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1، اگر کسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلہ میں تا قیامت جاری رہنا ممکن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہونے والی خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا۔ نمبر 2، اگر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہونے والی خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جس ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کی بشارت بخشی تھی، تو کیا یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی تھی؟ نمبر 3، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 262۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن خلیفہ مسرور صاحب کیا کہتے ہیں؟ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی نئے مجدد کی ضرورت نہیں۔ 10 جون 2011 جمعہ میں کہہ رہے تھے۔ آگے مسرور صاحب کہتے ہیں، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھلایا۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو خلیفہ نہیں کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا سہارا لے رہے ہیں، اس کی خلافت 30 سال چلی، 30 سال کے بعد ختم ہو گئی، ملوکیت آ گئی، تو نظام جماعت کی خلافت قیامت تک کس طرح چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتی، یہ بھی اب ملوکیت ہو چکی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، سوئے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے، خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے، تاہم مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں
کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے ہوئے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دہمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ آگے، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانیہ کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ یہاں خلیفہ مسرور صاحب نے کھانسی کا سہارا لے کر آگے تحریر پڑھنی چھوڑ دی۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین وحدت پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 206 207۔ آگے حضور فرماتے ہیں حاشیہ میں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پر جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے، یہاں تک انتخابی خلیفوں کے لیے ہے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا عقلہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ میں۔ یاد رکھیں اس تحریر میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے گا۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ اس تحریر کو غور سے پڑھیں۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ تحریر آخر میں اکثر پڑھتے ہی نہیں، چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری تحریر کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ہی اصل میں قدرت ثانیہ کا مظہر ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، آپ نے پاکستان میں اسکول میں پڑھا ہوگا کہ وہاں سماعی، ششمائی اور سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ جو سالانہ امتحان میں پاس ہوتا ہے وہی آگے جاتا ہے، جو سماعی یا ششمائی کی باتیں کرتا رہتا ہے، آگے نہیں پڑھتا، وہ امتحان میں پاس نہیں ہوتا بلکہ وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روح القدس پا کر کھڑے ہونے والی پوری تحریر پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ہی قدرت ثانیہ کا مظہر ہے، جس کا نام حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ذکی غلام مسیح الزماں ہے، اور وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔ آج وہ میدان میں کھڑا ہو کر ان کو مقابلے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
پھر آگے تقریر میں خلیفہ مسرور صاحب کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ جو اپنے آپ کو بڑا عالم اور عقلمند سمجھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ پر بعض اعتراض بھی کر دیتے ہیں۔ دراصل وہ حضرت مسیح موعود کی صداقت پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو خلافت احمدیہ آج ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت احمدیہ نہیں ہے، بلکہ یہ خلیفہ ثانی کی پیروکار ہے۔ رہی بات ان پر اعتراض کرنے کی، تو جب یہ نظام جماعت دین اسلام اور حضرت مسیح موعود کی تعلیم میں کمی پیشی کریں گے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح القدس دے کر خود کھڑا کیا ہے۔ وہ ان کی غلطیاں بتائے گا اور ان کی غلطیوں کو بتا رہا ہے جن کو یہ اعتراض کہہ رہا ہے خلیفہ مسرور صاحب۔ اصل میں خلیفہ مسرور کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے، اس لیے بندوق کا رخ حضرت مسیح موعود کی طرف کر کے یہ بچنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بچ نہیں سکتا کیونکہ یہ جھوٹ پر کھڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو چھوڑ دیں، ورنہ خدا تعالیٰ کے آگے زیادہ دیر فرعون بھی بچ نہیں سکا تھا۔ آگے ان کے مربیان کے حال سنیے، لیکن وقت کے لحاظ سے میں ایک دو ہی واقعہ سناؤں گا، باقی چھوڑتا ہوں۔ 2010 میں میں پاکستان گیا، وہاں میرے عزیز رشتہ دار ملتان میں رہتے ہیں۔ میں نے وہاں ان کو بتایا کہ جو اس وقت نظام جماعت ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ چکی ہے، صرف نام لیتی ہے۔ وہ اس طرح کے جو کہتے ہیں کہ جماعتی خلافت قیامت تک چلے گی، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ انتخابی خلافت قیامت تک چلے گی، اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد انتخابی خلافت قیامت تک چلے گی۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کے حوالہ جات پڑھ کر سنائے اور بتایا کہ یہ نظام جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نام لیتی ہے، لیکن اکثر حضرت مسیح موعود کی باتوں کو نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مربی صاحب سے آپ کی بات کراتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا سچ ہے۔ پھر وہاں انہوں نے اپنے مربی صاحب سے رابطہ کیا، میرا خیال ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تھا میرا۔ وہ کہنے لگا کہ دوسری جگہ ایک اور مربی ہے، اس کو کہیں۔ جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کسی اور کو کہیں۔ پھر انہوں نے پہلے والے مربی کو غصہ سے کہا کہ جب یہاں ہمارے پاس آتے ہیں تو روٹیاں ہمارے سے کھاتے ہیں، اور آج ہمیں ضرورت پڑی ہے تو آپ ہماری بات نہیں سنتے، ہم کس کے پاس جائیں؟ خیر وہ مربی مان گیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ جب ہم جانے لگے تو فون کیا کہ ہم آ رہے ہیں، تو مربی صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون پر ہی بات کر لیں۔ خیر میں نے ٹیلی فون کارڈ خرید کر مربی صاحب سے فون پر بات کرنی شروع کی، اور 1 گھنٹہ سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں سے حوالے پڑھ کر سنائے، اور مربی صاحب نے یہ سارے حوالے نوٹ بھی کیے، مثلا قرآن کی روح سے اور حضرت مسیح موعود کے الہاموں سے خلیفہ ثانی مسلم موعود نہیں ہیں۔ نمبر 2، 9 سالہ میعاد حضرت مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 میں ارشاد فرمایا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن ہم جانتے ہیں یہ الہام نہیں ہے۔ 22 مارچ 1886 سے لے کر 1895 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سال کے عرصہ کے بعد تک بھی لعنت بھیجی ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسا کہ فرمایا، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر آگے 1897 میں روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ آگے میں نے کہا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک پر لگائی ہے، مثلا اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اس کو مولود موعود کہا گیا، اس کو چوتھا لڑکا کہا گیا، اس کو 3 کو 4 کرنے والا کہا گیا۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 222 آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مجدد کے متعلق ہر صدی پر مجدد آتے رہیں گے۔ روحانی خزائن ملفوظات سے حوالے بتائے اور مربی صاحب نے نوٹ کیے۔ حوالہ 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجدد دین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119۔ پھر میں نے بتایا کہ قرۃ ثانیہ کے لیے دعائیں کرنا اور کروانا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ مسیح اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرۃ ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212۔ پھر یہ حوالہ دیا اور پڑھ کر بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد مسیح آنے کی بھی خبر دی ہے کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین احمدیہ میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ پھر آخر پر میں نے مربی صاحب سے پوچھا کہ مربی صاحب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے اتنے حوالے دیے ہیں اور آپ نے نوٹ بھی کیے ہیں، ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ مربی صاحب نے جواب دیا کہ میں نے یہ سارے حوالے پہلی دفعہ آپ سے سنے ہیں، جب میں پڑھوں گا تو جواب دوں گا، لیکن آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ اصل میں ان سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو مربی جماعتی کورس کرتے ہیں ان کو صرف یہ پڑھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا اور آسمان پہ نہیں گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ گئے ہیں، اور چندہ کیسے لینا ہے، عام احمدیوں کا اخراج اور مقاطعہ کس طرح کرنا ہے۔ پھر یہ ہر جگہ اعلان کرواتے ہیں کہ اس کا اخراج ہو گیا ہے، لیکن ان کے جگہ جگہ اعلان کروانے کا مجھے بہت فائدہ ہوا، ان کے جھوٹ بتانے کا، کیونکہ میں پاکستان میں جہاں جاتا وہ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، آپ کا یہ اعلان سنا ہوا ہے ہم نے۔ پھر ہنور میں ایک دفعہ مربی صاحب سے بات ہوئی، ہم نے مربی صاحب سے پوچھا کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کسی تحریر میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خلیفہ ثانی کو مسلم موعود کہا ہے؟ مربی صاحب نے فوراً جواب دیا کہ کئی جگہ پر مسلم موعود کہا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ایک جگہ سے حوالہ نکال دیں۔ مربی صاحب نے کتاب منگوائی، ایک چابی دی ایک لڑکے کو، میری گاڑی سے لے کے کتاب وہ لے کے آیا، مجموعہ اشتہارات جلد اول، وہ میں نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی الگ فیل سے، تو وہ اس نے پڑھنی شروع کی، پھر کہتا میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، لیکن حوالہ اس کو نہیں ملا۔ یاد رکھے کہ ان کو یہ حوالہ ملے گا بھی نہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ مرزا بشیر الدین مسلم موعود ہیں۔ اگر پورا حوالہ پڑھنا ہو تو نیوز نمبر 21 الغلام.com میں پڑھ سکتے ہیں۔
بعض ندان احمدی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہماری جماعت احمدیہ کی تعداد زیادہ ہے اور آپ کی تعداد کتنی ہے، یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی۔ یاد رکھیں قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے وہ جماعت سچی ہے، ورنہ تو عیسائیوں کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے۔ جیسا کہ عمل کرنے والوں کی کثرت یعنی زیادہ سے نہیں ہوتی بلکہ شرعی دلوں سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے سلسلہ میں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سورۃ بقرہ آیت 111۔ آج نظام جماعت کا بھی یہی حال ہے، وہ یہودیوں کا تھا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء دین اور رہبروں کو اللہ سے الگ رب بنا رکھا ہے۔ سورۃ توبہ آیت 31۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، عدی بن حاتم طئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہود نصارہ کو اپنے علماء اور رہبروں کی بات نہیں کرتے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ ان کے یعنی علماء اور رہبروں کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتائیں اسے حلال تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی ان کی یعنی علماء اور رہبروں کی عبادت ہے۔ سنن ترمذی۔ آج جماعت احمدیہ نے اپنے علماء اور خلیفہ کو اللہ سے الگ رب بنا رکھا ہے۔ وہ اس طرح کے راہ ہدیٰ پروگرام میں مثالیں تو بہت ساری ہیں، میں صرف ایک بیان کرتا ہوں۔ 18/8/2012 راہ ہدیٰ میں کسی نے سوال کیا کہ مسیح موعود کے بعد کسی نبی کے آنے کی پیشگوئی ہے قیامت تک؟ مربی اسفند یار منیب نے جواب دیا، پہلے کو تو مان لیں پھر آگے دیکھی جائے گی۔ آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس کرے گا تو اس زمانے کے امام کو اور خلیفہ کو مقام نبوت دے سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اگر ایسی کوئی ضرورت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے امام کو وہ مقام عطا کر دے گا۔ اور یہ بات پچھلے دنوں، یہ مربی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ بات پچھلے دنوں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے بھی ایک موقع پر بیان فرمائی ہے۔ اس وقت اس زمانے کے امام کو ہی مقام دے دیا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جن کی اپنی اصلاح ہونے والی ہے اور دین میں کمی پیشی کر رہے ہیں اور میاں مٹھو بھی بن رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہی وہ مقام دے دے گا۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے جن لوگوں کی یا نظام جماعت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو روح القدس دے کر خود کھڑا کرتا ہے اور اس کو دلیل کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اس کا بندے انتخاب نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تائید سے وہ کھول کر بیان کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، جس طرح آج مئو ذکی غلام مسیح الزمان عبدالغفار جمبا صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھول کر بتا رہے ہیں۔ آپ الغلام.com پر جا کر پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ذکی غلام مسیح الزمان جو آج کل خطبات جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ تمام افراد جماعت احمدیہ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔